حضرت ابو طالب کو وراثت میں اپنے باپ سے فیاضی ملی، سخاوت ملی، اور ان کو خدمت کا جذبہ ملا، عشق الہی کی لگن ملی، اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا جذبہ جو تھا، جو ان کے والد کے خون میں کار فرما تھا، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے باپ سے یوں سیکھا۔ اور ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، بڑی خوبصورت بات سیکھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہ یقین اللہ کی پاک بارگاہ میں۔ اس کے لیے میں آپ کو ریفرنس دینا چاہوں گا، وہ جو ابرہہ تھا جب خانہ کعبہ کی پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس وقت پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام اس کے ساتھ، آپ اس کو بھی مباہلہ ہی کہہ لیں، میں تو اس کو مباہلہ ہی کہوں گا، اس کو آپ مباہلہ ہی کہہ لیں، اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہاں بڑے بڑے لوگ اسلام کے نام پہ کہتے ہیں کہ جی ایسا ہو جائے گا، پھر جب ایسا نہیں ہوتا تو شریعت مطہرہ پر حرف اٹھتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت عبد المطلب کے یقین پر اور ان کے تعلق خداوندی پر کہ ابرہہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اس سے بات کرتے ہیں، تو خانہ کعبہ کی بابت جب بات ہوتی ہے تو آپ اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک مشیت الہی کا جو ہے وہ پتہ نہیں چل جاتا کہ مشیت الہی کیا ہے۔ جب تک تو اس سے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کائنات والوں کو کہ حضرت عبد المطلب کا لمحہ لمحہ اللہ کی پاک بارگاہ سے تعلق تھا، اور ایک الہامی گفتگو جاری و ساری رہتی تھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان آباء و اجداد کے ساتھ۔ تو احباب پھر حضرت عبد المطلب نے، میں یہ عرض آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ یہ سیکھا ہے حضرت ابو طالب نے، اور اس کا کیا فیض ان کے سینے میں اور ان کے خون میں منتقل ہوا، وہ میں آپ کو ابھی عرض کیے دیتا ہوں کہ ابرہہ سے جب گفتگو ہوئی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کے بے حد پہلو ہیں، ان میں سے یہ ایک پہلو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابرہہ سے جب گفتگو ہوئی تو آپ نے اس وقت تک زبان نہیں کھولی، اس وقت تک کوئی گفتگو نہیں فرمائی، اس وقت تک اپنے اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ میں قربان جاؤں حضرت عبد المطلب کے کہ کیا اطمینان قلبی تھا، اور کتنا خوبصورت ایمان کوٹ کوٹ کے جناب ابو طالب کے والد محترم کے ہڈیوں اور گدوں میں بھی جو تھا گندا ہوا تھا اور موجود تھا۔ آپ نے جو ہی فرمایا نا کہ یہ گھر جس کا ہے وہ جانے اور تو جانے، ابھی الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ ابابیل آ گئے تھے، تو پتہ چلا کہ یہ مشیت الہی کا علم تھا جناب عبد المطلب کو، اور اللہ کی ذات پہ یہ یقین تھا۔ اور اس ابرہہ سے جب آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے، ان کے درمیان بات چل رہی تھی، تو جس یقین اور جس اطمینان کے ساتھ حضرت عبد المطلب نے اس سے گفتگو فرمائی، اور اس کا نظارہ پھر آج تک کائنات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آج ہم قرآن کریم میں اس کا اپنے تصورات میں نظارہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے والد محترم کی پاک زبان سے نکلنے کی دیر تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ سارا لوگوں نے نظارہ دیکھا، اور وہ بھی اس لیے حضرت عبد المطلب نے کوئی سامنے سے ان کا مقابلہ اس لیے نہیں کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جس کو اللہ کا گھر ان کے باپ دادا نے بنایا ہے، یہ کسی کے بنانے سے فقط نہیں بنا، یہ واقعتاً ہی اللہ تعالیٰ کا ہی گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، اور اس کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے، اور یہ بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ اس ضمن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ یقین و اطمینان ہے اللہ پر یا اس کے رسول پر، اس کا فیض اور یہ وراثت حضرت ابو طالب نے کہاں تھی۔ آئیے ذرا شیب ابی طالب میں چلتے ہیں۔ وہاں پر جب 1 سال گزرا، تھوڑا وقت گزر گیا، تو ابو جہل وغیرہ پھر گئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس، اور جا کے انہوں نے کہا کہ اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو طالب ٹوٹ گئے ہوں گے، اور وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہوں گے، اور اب وہ سرنڈر کر جائیں گے اور گھٹنے ٹیک دیں گے اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ لیکن ان کو انتہائی شرمندگی ہوئی جب انہوں نے جا کے وہاں پر کہا کہ اے ابو طالب، اب آپ ایسا کرو کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ نے حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر کپڑا ڈالا اور لا کے کہا کہ یہ لو۔ جب انہوں نے کپڑا اتار کے دیکھا تو بڑے شرمندہ ہوئے
کہنے لگے کہ ابو طالب یہ کیا بات ہے، ہم نے محمد کا سوال کیا ہے، فرمایا تم محمد کی بات کرتے ہو، میں تو محمد کا ایک بال بھی تمہیں اکھیڑ کے دینے کو تیار نہیں ہوں، محمد کو تمہارے حوالے کیسے کر دوں، وہ تو اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ تو احباب گرامی، کسی نے اگر نبی پر مر مٹنے کا جذبہ سیکھنا ہو کہ کس طرح ان پر قربان ہوتے ہیں، آج نعرے تو لگائے جاتے ہیں کہ ہمیں عزت رسول پہ، ناموس رسول پہ ہم قربان ہیں، تو اگر یہ سیکھنا ہو تو کہاں سے ملے گا؟ یہ سب سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ملے گا کہ آج ہم چند راتیں نہ سوئیں تو ہمارا جو ہے مینٹلی لیول درست نہیں رہتا، وہ اپسٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیند کی وجہ سے اپسٹ ہے۔ قربان جاؤں میں ان کے اس اطمینان پر اور ان کے خوشنودی خدا تعالیٰ پر، خوشنودی مصطفیٰ پر کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ساری ساری رات جاگتے ہیں، اور ایک دن نہیں کئی سال جاگتے ہیں کہ کہیں کسی سوراخ سے تیر آ کے اللہ کی امانت کو نہ لگ جائے، میری اولاد قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، اللہ کی امانت محفوظ رہے جو میرے پاس ہے۔ تو احباب گرامی، سامعین گرامی، یاد رکھیے گا کہ جب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے چچا جان جائیں آپ جو کفار ہیں ان سے بات کریں کہ وہ جو معاہدہ تھا ہمارا، وہ جو بات تھی لکھی ہوئی، خانہ کعبہ کے ساتھ اویزاں اور لٹکی ہوئی ہے، ہینگ ہے، اس کو جو ہے وہ دیمک کھا چکا ہے، اس کو دیمک کھا چکا ہے، تو وہ ختم ہو گیا، اب ہمارا معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، یہ تھا وہ وراثت کا فیض کہ جو حضرت عبد المطلب سے اپنے بیٹے ابو طالب علیہ السلام کو ملا۔ آپ گئے خانہ کعبہ میں، آپ نے کفار کے ساتھ میٹنگ کی اور ان سے کہا کہ یہ ذرا کھول کے دیکھو تو اس کو تو دیمک کھا گئی، چاٹ گئی، ختم ہو چکا ہے، اس کا تو وجود بھی باقی نہیں ہے۔ تو اب کفار نے کہا کہ وہ تو ختم نہیں ہو سکتا، کہا بھئی تم دیکھ لو، میں تم سے یہ بات، اس کا ایگریمنٹ کرتا ہوں، اگر وہ ثابت ہوا تو محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کیا یقین تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان پر، جو یقین ان کے والد کو خدا پہ تھا وہی یقین حضرت ابو طالب کو مصطفیٰ پہ تھا، کہ یعنی مشیت الہی اور میرے نبی کریم علیہ السلام کی چاہت اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی عین ہی اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اپنے رسول معظم علیہ السلام کی نکلی ہوئی بات پر وہی یقین تھا، بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے ہی یقین کے ساتھ کہا کہ اس کو دیمک کھا چکی، وہ ختم ہو چکا ہے، تم بے شک اس کو چیک کر لو۔ اور وہی ابو طالب جو کہتے ہیں میں تمہیں محمد کا بال بھی نہیں دے سکتا، وہ آج کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں محمد ہی حوالے کر دوں گا؟ کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اس پاک زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ اس لیے احباب گرامی، تو یہ جو جذبات ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ابھی جب بچپن میں تھے اور حضرت عبد المطلب جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے آخری الفاظ اور وہ جو ان کی طبیعت تھی اس وقت وہ کیا تھا؟ وہ الفاظ یہی تھے کہ کاش میں اپنے اس بیٹے کے اعلان نبوت تک زندہ رہتا اور میں اس کی رسالت کا کلمہ پڑھتا۔ تو احباب گرامی، پھر ان کے الفاظ یہ بھی موجود ہیں، سامعین گرامی، میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں، یہ بھی الفاظ موجود ہیں، لیکن میں مطمئن جا رہا ہوں کہ میری اولاد میں جو پیچھے ہے وہ اس فریضے کو سر انجام دیں گے، اور پھر اس فریضہ کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کس طرح سر انجام دیا کائنات دیکھتی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ جس کو ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، جس کو ہمارے لیے مثال ہونا چاہیے تھا، افسوس، کس قدر افسوس ہے، اور کائنات میں کیسی وہ مظلوم ہستی ہیں کہ ان کے ایمان پہ ہمیں بات کرنا پڑتی ہے، حالانکہ وہ تو سارے مسلمانوں کے لیے ان کو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ تو احباب گرامی، ان کی ذاتی خدمات جو ہیں وہ کمال کی ہے حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی، کہ جب ان کو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے بعد میری اولاد اس فریضہ کو سر انجام دے گی، تو پتہ چلا کہ ان کو بتایا تو گیا تھا کہ یہ نبی ہے، چلو فرض کر لیتے ہیں
کہ ان کو پتہ نہیں چلا تھا یہ نبی ہے، مثال کے طور پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب تو میرے نبی کی مہر نبوت کو چوما کرتے تھے، ان کو بوسے دیا کرتے تھے، اور ان کو حضرت عبد المطلب نے پوری وہ وصیت جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، جب ایک دوسرے کے حوالے کرے اور سونپے، وہ وصیت حضرت عبد المطلب نے ان کو فرمائی بھی تھی۔ تو احباب گرامی، ایک فرض کر لیں کہ ان کو نہیں پتا تھا، تو جب وہ راہب تھا جو عیسائی تھا، جب اس نے کہا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ نبی ہے اور آخری نبی ہے، تو اس وقت تو پتا تھا، خدا نہ خاصہ اگر مذہب کی تفریق تھی یا عقیدے کا فرق تھا تو ادھر تو دور آبادی سے ایک چھوٹا سا بچہ تو تھا، اس کو ختم کر دیتے، اپنا معاملہ ہی صاف کر دیتے اگر عقیدہ میں تصادم تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رشتہ داری اور عقیدہ یہ جب آپس میں ٹکرائیں تو ہمیشہ عقیدہ جو ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ عقیدہ میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہاں بھی مسکرا کے اس سے کہا کہ تو اس کی حفاظت کی بات کرتا ہے، ہم تو ساری رات سوتے نہیں ہیں کہ میرے محمد پاک کی خیر رہے، سلامتی رہے۔ اور احباب گرامی، چلو پھر بھی ہم کسی کے جو ہے وہ اطمینان کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ناپتہ صحیح کہ یہ نبی ہے۔ جب اعلان نبوت ہو رہا تھا، جب ساری مکے کی گلیاں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے اعلان سے گونج رہی تھی، تب تو کوئی شک نہیں نہ رہ گیا تھا کہ یہ نبی ہے۔ تو تب ہی ایسا ہوتا کہ سمجھا بجھا کر اپنے بھتیجے کو بٹھا دیا جاتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بھتیجے، کہ دیکھو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تم اپنے آباء و اجداد سے تصادم نہ کرو، یہ سارا خاندان بگڑ جائے گا، مسائل ہوں گے۔ احباب گرامی، مگر معاملہ کچھ الٹ نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سمجھایا بجھایا ہو، بٹھانے کی کوشش کی ہو، روکنے کی کوشش کی ہو، نہیں، بلکہ آپ کو روایات میں ملے گا۔ یہ نابی المودہ میں ایک روایت ملے گی ہمیں کہ جب وہ آئے نا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ شکایت ہے کہ یہ ہمارے خداؤں کو اچھا نہیں کہتا، تو آپ کے الفاظ دیکھیں، ہائے ہائے ہائے، کیا ملکہ تھا گفتگو کا، کیا طرز تخاطب تھا، کیا انداز تکلم تھا، اور کیا بادشاہی تھی اور کیا غلبہ تھا ان کو اس گفتگو پہ جو حضرت مولا کائنات کو نہج البلاغہ کی صورت میں ہم ان کی گفتگو پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے محمد، یہ جو آپ کے عزیز ہیں ان کا خیال ہے کہ آپ ان کو اذیت دیتے ہیں، الفاظ پہ توجہ کیجئے گا، ان کا خیال ہے کہ آپ ان کو اذیت دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا اگر آپ کے عقیدہ میں اس طرف کوئی ملاوٹ ہوتی تو آپ فرماتے بھی یہ ہماری برادری ہے، یہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو احباب یہ یاد رکھیں، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا ان کا خیال ہے، یہ نہیں کہا میرا بھی خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کائنات کا نظام الٹ جائے، سورج اور چاند کو میرے دائیں بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا جائے، میں یہ اعلان کرتا ہی رہوں گا کہ وہ ایک ہے، ان بتوں کی عبادت شرک ہے، یہ اعلان جاری و ساری رہے گا۔ تو تب ہی کہہ دیتے ان سے کہا کہ میرا بھتیجا حق کہتا ہے، میرے بیٹے محمد نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی۔ تو پتہ چلا کہ بجائے اس کے سے ان کو روکتے یا ان کے ساتھ مل جاتے یا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے، وہ ان کے مشن میں ساتھ دیتے۔ تو آج مسلمانوں کو اس بات کا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اگر یہ اسٹریٹجی استعمال نہ کرتے، یوز نہ کرتے جو انہوں نے فرمائی تھی، آپ کفار کو باہر روکتے اور روک کے ان سے کہتے کہ ٹھیک ہے میرا بھتیجا ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو ارشاد فرماتے کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ لَن يَصِلُوكَ وَالصِّدَاءَ حَتَّى فِي التُّرَابِ دَفِينًا، کفار سے کہتے کہ میں بات کرتا ہوں، آپ جاؤ، آپ کو اجازت نہیں ہے میرے بیٹے محمد سے بات کرنے کی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے تو عرض کرتے کہ بیٹا محمد فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کو کریں جس طرح کرنے کا حق ہے۔ رہی بات تجھے سیکیور کرنے کی، رہی بات تیری حفاظت کی، لن یصلوک، یہ کبھی بھی تجھ تک پہنچ نہیں سکتے، حتی فی التراب دفینا، یہاں تک کہ ہم قتل ہو کے اس زمین میں دفن نہ ہو جائیں۔
قربان جاؤں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا انداز ہے اللہ اکبر ان کا اس مشن کو آگے بڑھانے کا.